بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب العربیۃ بین یدیک پڑھیں گے۔ پی ڈی ایف کے اوپر ہے، پیج نمبر 23، الوحدۃ الاولیٰ، یونٹ نمبر 1، التحیۃ والتعارف۔ التحیہ کہتے ہیں ملنے کو، گریٹنگز کو، وا کا مطلب ہے اور، التعارف کا مطلب ہے انٹروڈکشن۔ یعنی کہ اس پہلے یونٹ میں ہم سیکھیں گے کہ ہم نے عربی میں کسی سے کس طرح ملتے ہیں اور کسی کے ساتھ ہم اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ الدرس الاول کا مطلب ہے پہلا سبق۔ العرض کا مطلب ہے شو، ڈسپلے، پریزنٹیشن، انٹروڈکشن، اس طرح کے اس کے مطلب ہیں۔ یہ سب کے سب مطلب یہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ الحوار الاول الف، پہلے مکالمے کا پہلا حصہ۔ الحوار کہتے ہیں مکالمہ، الحوار ڈائیلاگ۔ انظر واستمع وعد، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں۔ خالد کہتا ہے السلام علیکم، خلیل آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ خالد کہتا ہے اسمی خالد، میرا نام خالد ہے۔ مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی خالد، میرا نام خالد ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، اسمی میرا نام، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اسم کا آپ کا نام، مسموکا آپ کا نام کیا ہے؟ خلیل کہتا ہے اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے۔ کیف حالک، آپ کیسے ہیں یا آپ کا حال کیسا ہے؟ بخیر والحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں اور حمد ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وکیف حالک انت، اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ بخیر والحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب آپ اس مکالمے کو ذرا پڑھیں۔ سر الحوار الاول، پہلا سبق۔ پہلا مکالمہ، انظر وسط، پہلا مکالمہ، انظر واستمع واعد، دیکھیں سنیں اور دہرائیں۔ ٹھیک ہے۔ خالد السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ خلیل وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ خالد اسمی خالد، مسموکا، میرا نام خالد ہے، آپ کا کیا نام؟ خلیل اسمی خلیل، میرا نام خلیل ہے۔ خالد کیف حالک، آپ کیسے ہیں؟ خلیل بخیر والحمدللہ، خیریت سے ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وکیف حالک انت، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خالد بخیر والحمدللہ، خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک تمام ہے۔ تعریفیں اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم مرد سے اس کا نام کیسے پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں۔ ہم اگلا مکالمے میں ہم عورت کے متعلق سیکھیں گے کہ ہم کسی عورت سے اس کا نام کیسے پوچھیں گے اور اس کو اپنا تعارف کیسے کروائیں گے۔ تو یہ الحوار الاول باب، پہلے مکالمے کا دوسرا حصہ۔ انظر واستمع وعد، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں۔ خولہ کہتی ہے السلام علیکم، خدیجہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام۔ خولہ اسمی خولہ، میرا نام خولہ ہے۔ مسموکی، آپ کا نام کیا ہے؟ تو ہمیں پہلا فرق یہاں پہ نظر آ گیا۔ مسموکی، مرد کو ہم کہتے ہیں مسموکا، عورت کو کہتے ہیں مسموکی۔ ختیجہ آگے سے کہتی ہے اسمی ختیجہ، میرا نام ختیجہ ہے۔ کیف حالکی، آپ کیسی ہیں؟ تو یہاں پہ ہمیں دوسرا فرق نظر آ گیا۔ مرد کو ہم کہتے ہیں کیف حالک، عورت کو ہم کہتے ہیں کیف حالکی۔ ختیجہ بخیر والحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وکیف حالک انتی، اور آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ یہاں پہ تیسرا فرق نظر آ گیا۔ مرد کو ہم نے کہا تھا انتا اور عورت کو ہم کہتے ہیں انتی۔ بخیر والحمدللہ، میں ٹھیک ہوں اور ہم ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو اب آپ اس مکالمے کو بھی پڑھیں۔ الحوار الاول، پہلا مکالمہ۔ انظر واستمع واعد، دیکھیں سنیں اور دہرائیں۔ خولہ السلام علیکم، خدیجہ وعلیکم السلام۔ خولہ اسمی خولہ، مسموکی، میرا نام خولہ ہے، آپ کا کیا نام؟
ختیجہ اسمی ختیجہ میرا نام ختیجہ ہے. قولا کیف حالکی آپ کیسی ہیں؟ ختیجہ بخیر والحمد للہ خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے. وکیف حالکی انتی آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ خولا بخیر والحمد للہ خیریت سے ہوں اللہ کا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے المفردات. مفردات کا مطلب ہے ووکیبلری. الارض سر کا ایک کویشچن تھا یہ جی پوچھیں. انتی یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ یہ کسی فیمیل کو آواز دی جا رہی بلایا جا رہا ہے جی بالکل مخاطب کیا جائے. ٹھیک ہے، بالکل یہی. مطلب اس کو ہم انگلش میں اس کا مترادف کیا ہوگا؟ انگلش میں ہم یو ہی کہتے ہیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی ہم یو ہی کہتے ہیں، وائی او یو. یو ٹھیک. یہاں ٹھیک پہ انتا اور انتی ٹھیک جی شکریہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. المفردات کا مطلب ہے ووکیبلری. الارت کا مطلب ہے شو، ڈسپلے، یعنی جو بھی ہم نے پیچھے ڈسپلے پڑھا ہے، جو پیچھے پریزنٹیشن پڑھی ہے اس کی ووکیبلری. انظر واستمع واحد دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. تو یہ بس اسی کا خلاصہ یہاں پہ لکھا ہوا انہوں نے، آپ اس کو پڑھتے جائیں. کیف حالک آپ کیسے ہیں؟ کیف حالکی آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، انتی آپ. آپ انتا آپ. مسموکا آپ کا نام کیا ہے؟ مسموکی آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تدریب الاول پہلی مشق، پہلی ایکسرسائز. سل جوڑیں، بین مابین، العبارہ عبارت، وا اور، الصورہ تصویر، المناسبہ مناسب. عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں. جوائن دا فریز ود اپروپریٹ پکچر. پہلی تصویر میں ہم عورت سے اس کا نام پوچھا جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسموکی. تو ہم نے یہ جو عورت والی تصویر ہے اس کو ہم نے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے مسموکی اس عبارت کے ساتھ جوڑنا ہے. اسی طرح سال لکھا ہوا ہے مسموکا، اس کو ہم نے جوڑنا ہے. جو نیچے مرد والی تصویر ہے جس میں ایک مرد سے اس کا نام پوچھا جا رہا ہے، ہم نے اس عبارت کو اس تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے. آگے بتائیں. انتی اور انتا یہ بھی انٹرچینج ہوں گے آپس میں بالکل ٹھیک ہے. جیسے پریویس ہوا. اور کیف حالک نیچے والی پکچر سے ہے، کیف حالکی فیمیل والی پکچر سے. ٹھیک ہے. تدریب الثانی عجب. عجب کا مطلب ہے جواب دو. عجب جواب دو. جواب جواب دو. تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا، یہ آپ نے جواب دینا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسموکا علی احمد. کیف حالک. بخیر الحمد للہ. بخیر والحمد للہ. ٹھیک ہے چلیں. اسمی سعد، میرا نام سعد ہے. تو اب آپ نے یہ سوال پوچھنے ہیں کسی لڑکی سے، یعنی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے لڑکی بن جاتا ہوں اور آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھنے ہیں، میں آپ کو جواب دوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسموکی اسمی سعدیہ. کیف حالکی. بخیر والحمد للہ. اسمی خولا. ٹھیک ہے، آگے پڑھ لیتے ہیں. اتنا بہت ہے، یہ اگلا سبق بھی شروع کر دیں. جی کر لیں سر. ٹھیک ہے شروع کر لیتے ہیں. اگلا سبق کیا؟ جیسے اپنا الدرس الثانی دوسرا سبق. جی الحوار الثانی الف یا حمزہ. الحوار کسے کہتے ہیں؟ مکالمہ. ٹھیک ہے، تو دوسرے مکالمے کا پہلا حصہ. انظر وسط میں واحد دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. محمد کہتے ہیں سر یہ جی. التحیہ کا کیا مطلب تھا؟ تحیہ کا مطلب ہے گریٹنگز، گیٹنگ ایکوائنٹنس، کسی سے اپنا
یعنی کہ جان پہچان پیدا کرنا کسی کے ساتھ، ملنا کسی سے. اس میں تو تعارف جان پہچان کے زمرے میں آ جائے گا. یہ اس کو ایک سمجھ ملنے کے سینس میں بھی یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اس کا نام ہے یونٹ کا کہ کسی سے ملنا اور اس کے ساتھ تعارف کرنا، تعارف کروانا. ملاقات کا. جی. الحوارس ٹھیک ہے. محمد کہتے ہیں السلام علیکم، شریف آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام. محمد من این انت، من کا مطلب ہے فرام، این کا مطلب ہے ویئر کہاں، انت آپ یو، من این انت آپ کہاں سے ہیں، ویئر آر یو فرام، من این انت آپ کہاں سے ہیں، ویئر آر یو فرام. شریف انا من پاکستان، انا کا مطلب ہے میں، انا کا مطلب ہے آئی میں، انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں. محمد حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں؟ شریف کہتا ہے نعم، یس انا پاکستانی، یس آئی ایم پاکستانی، ہاں میں پاکستانی ہوں. وما جنسیتک انت، اور آپ کی قومیت کیا ہے، جنسیتک آپ کی قومیت، آپ کی نیشنلٹی. وا کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے کیا، ما کا مطلب ہے کیا. وما جنسیتک انت اینڈ واٹ از یور نیشنلٹی. محمد انا ترکی، میں ترکی ہوں، انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں. تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. پڑھیں اس کو. سر اس میں حل اور وما دونوں کویشچن پوچھنے کے لیے، مطلب وما جنسی چیزوں کا آپ کی نیشنلٹی کیا ہے، اور حل انتا پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں. بالکل. نہیں، ان کا حل اور وما میں ڈفرینس کیسے ہم کریں؟ حل آپ یہ کر لیں کہ بندے کے لیے ڈیٹ استعمال کرتے ہیں ہم. یہ خیر جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے پھر آپ کو اس کے صحیح سمجھ لگے گی استعمال کی. اور ماں آپ کر لیں دوسری چیزوں کے لیے. سے محمد السلام علیکم، شریف وعلیکم السلام. محمد وعلیکم السلام. مسلام. وعلیکم السلام. ٹھیک. محمد من این انت، محمد آپ کہاں سے ہیں. جی. شریف انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. محمد حل انت پاکستانی، کیا آپ پاکستانی ہیں. شریف نعم، جی انا پاکستانی، میں پاکستانی ہوں. وما جنسیتک انت، آپ کی قومیت کیا ہے. اور محمد آپ انا کی قومیت کیا ہے. وا کا مطلب ہے اور، ماں کا مطلب ہے کیا. اور آپ کی قومیت کیا ہے. محمد انا ترکیشن، میں ترکی سے ہوں. غلط. میں ترکی ہوں، ٹھیک ہے. میں ترکی شہری ہوں. انا من ترکیہ، میں ترکی سے ہوں. ٹھیک ہے. شریف اہلا وسہلا، خوش آمدید. ٹھیک ہے. اب ہم عورتوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ عورت سے ہم اس کا ملک کیسے پوچھتے ہیں، اس کی قومیت کیسے پوچھتے ہیں. الحوار الثانی، بعد دوسرے مکالمے کا دوسرا حصہ. انظر وسط میں واحد دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. مریم السلام علیکم. زینب وعلیکم السلام. من این انتی، ہمیں پہلا فرق نظر آ گیا. مرد کو ہم نے کہا تھا من این انتا، عورت کو ہم کہتے ہیں من این انتی، آپ کہاں سے ہیں. ویئر آر یو فرام. انا من مصر، میں مصر سے ہوں. حل انتی مصریہ، کیا آپ مصری ہیں. آر یو ایجپشن. یہاں پہ ہمیں ایک اور فرق نظر آ گیا. مردوں کے لیے ہم نے آخر میں یا لگایا تھا، لیکن عورتوں کے لیے ہم نے آخر میں گول تا لگائی ہے، گول تا کا استعمال کیا ہے. فرض کیا یہاں پہ اگر کوئی مرد ہوتا تو ہم اس کو کہتے حل انتا مصری، لیکن یہاں پہ عورت ہے تو ہم نے اس کو کہا ہے حل انتی مصریہ.
اسی طرح پاکستانی مرد کو کہتے ہیں حل انت پاکستانی، پاکستانی عورت کو کہتے ہیں حل انتی پاکستانیہ، آخر میں ہم نے گول تا لگا دی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ زینب نعم انا مصریہ، ہاں میں مصری ہوں، وما جنسیتو کی انتی، اور آپ کی قومیت کیا ہے؟ مریم کہتی ہے انا سوریہ، میں شامی ہوں، انا من سوریہ، میں شام سے ہوں۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو پڑھیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہیں؟ انا من مصر، میں مصر سے ہوں۔ حل انتی مصریہ، کیا آپ مصر سے ہیں؟ نعم انا مصریہ، جی میں مصر سے ہوں۔ وما جنسیتک انتی، آپ کی قومیت کیا ہے؟ انا سوریہ، میں شامی ہوں۔ انا من سوریہ، سوریہ، میں شام سے ہوں۔ اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ ہے المفردات الارض، اس پریزنٹیشن کی ووکیبلری انظر واستمع واحد، یہ آگے عبارات لکھی ہوئی ہیں اور لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ما جنسیتک، ما جنسیتک، مطلب آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی قومیت کیا ہے؟ دونوں مخاطب ہیں۔ انا سیم ہے دونوں۔ انا مین، میں۔ پاکستان۔ ترکیہ، مین ترکی۔ مصر، سوریہ، ممالک کے نام۔ ٹھیک ہے، پاکستانی، ترکی، مردوں کے لیے یا آئے گا، مصریہ، سوریہ، اور عورتوں کے لیے اینڈ میں تھا آئے گا، گول تا آئے گی۔ تدریب، گولتا۔ ٹھیک ہے، تدریب مشق ہوگی۔ سل بین الکلمات و صورت المناسبہ، کلمہ کہتے ہیں لفظ کو، یعنی کہ لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں، تو جوڑ دیں آپ ان کو۔ پاکستان اور پاکستانی آپس میں شفل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور مصری، یہ دونوں آپس میں شفل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سوریہ، سوری، یہ بھی ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، ترکیہ، ترکی، یہ دونوں شفل ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے 10 تیسرا سبق، یہ ابھی پڑھنا ہے یا نیکسٹ ٹائم پڑھنا ہے؟ جیسے آپ مناسب سے۔ پڑھ لیں پھر ابھی۔ جی جی۔ تیسرا سبق، الحوار الثالث الف، تیسرے مکالمے کا پہلا حصہ، انظر واستمع واحد، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں۔ احمد، السلام علیکم۔ بدر کہتا ہے وعلیکم السلام۔ احمد، ھذا اخی، یہ میرا دوست، نہیں اخی میرا بھائی، اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخی میرا بھائی، ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اخ کہتے ہیں بھائی کو، اخی میرا بھائی۔ ہوا مدرسن، وہ استاد ہے، وہ پروفیسر ہے۔ مدرس کہتے ہیں پروفیسر کو۔ بدر، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ احمد، ھذا صدیقی، صدیق کہتے ہیں دوست کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لقب ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، تو صدیق کہتے ہیں دوست کو۔ صدیقی میرا دوست، ھذا صدیقی یہ میرا دوست ہے۔ ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے۔ اہلاً و سہلاً، خوش آمدید۔ مع السلامہ، گڈ بائے، مع السلامہ، گڈ بائے۔ پڑھیں اس کو آپ۔ سر یہ مہندس سمپل انجینئر ہے، اور الیکٹریکل انجینئر کو ہم کیا کہیں گے؟ مہندس الیکٹرونیہ، اور انشاءاللہ بعد میں ایسا الیکٹرونیا۔ جی اس کو ہم سیکھ لیں گے، کوئی نہیں، کہربائیہ بھی میں سے یوز کرتے ہیں، وہ خیر کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا ایسا ایسا۔
السلام علیکم وعلیکم السلام. ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس، وہ استاد ہیں. اہلا و سہلا، خوش آمدید. ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. ہوا مہندس، وہ انجینئر ہے. اہلا و سہلا، خوش آمدید. الاخ یعنی بھائی گہرا، خوش آمدید. جی احمد، مع السلامہ، گڈ بائے. بدر، مع السلام. سر اردو میں کیا کہیں؟ مع السلام، میں یہاں سے مع سلامتی کے ساتھ. سلامتی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ، یہ کچھ اس کا مطلب ہوتا ہے. ما سلامہ یعنی کہ سلامتی کے ساتھ رخصت ہو، جیسا کچھ. یعنی انگلش میں اس کا مطلب ہے گڈ بائے. گڈ بائے اور مطلب کہنے کے لیے، جی مع ویسے السلام، ہم اردو میں مطلب زیادہ تر، بات چیت کو ختم کرنے. جی اردو میں ویسے ہم زیادہ تر ہم پاکستان میں غالباً السلام علیکم ہی یوز کرتے ہیں، یا اللہ حافظ استعمال کر لیتے ہیں. اللہ حافظ بھی عربی کا ہی لفظ ہے، اللہ حافظ، تو ہم زیادہ وہ یوز کرتے ہیں دونوں. الحوال الثالث با، تیسرے مکالمے کا دوسرا حصہ. انظر وسط میں واحد، دیکھیں اور سنیں اور دہرائیں. ندا، السلام علیکم. ہدا، وعلیکم السلام. ندا، ہاذہ اختی، یہ میری بہن ہے. اخت کہتے ہیں بہن کو، اختی میری بہن. ہی یا طبیبہ، یہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے. طبیبہ لیڈی ڈاکٹر. ہدا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. ندا، ھذہ صدیقتی، یہ میری دوست ہے. صدیق کہتے ہیں مرد دوست کو، صدیقہ کہتے ہیں فیمیل دوست کو. صدیقتی، یہ میری دوست ہے. ہی یا طالبہ، یہ طالبہ ہے. اہلاً، الاخت بہن کہتی ہے اہلاً و سہلاً، خوش آمدید. ندا، مع السلامہ، گڈ بائے. ہدا، مع السلامہ، گڈ بائے، سلامتی کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے، آگے اس کو ہم پڑھیں اس مقام. یہ جی حاضی میں ہا اور زال سے پہلے اور بعد والی ہا میں کھڑی زبر اور کھڑی زیر ہے، یا سمپل زبر اور زیر؟ سمپل زبر زیر ہے. حاضی ہی پڑھیں گے اسے. جی حاضی ہی پڑھیں گے. مطلب ہا پہ کھڑی زیر ہے، کھینچیں گے نا ان کو دونوں کو. نہیں نہیں، حاضی ہی، کھینچنا نہیں ہے ہم نے، وہ کھینچنے والا اور سسٹم ہوتا ہے. ابھی ہم نے اس کو سمپل نہ پڑھنا ہے، اگر کھینچیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. سمپل پڑھنا ہے حاضی ہی. حاضی ہی. جی السلام علیکم وعلیکم السلام. حاضی ہی اختی، یہ میری بہن ہے. یا طبیبتن، یہ لیڈی ڈاکٹر ہے. اہلا و سہلا، خوش آمدید. حاضی صدیقتی، یہ میری رفیق ہے. ہیا طالبتن، یہ طالب علم ہے. اہلا و سہلا، بہن کہتی خوش آمدید. مع السلامہ، مع السلامہ، سلامتی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا المفردات الارض وکیبلری، اس پریزنٹیشن کی وکیبلری. انظر وسط میں واحد، یہ لفظ لکھے ہوئے، آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں. جی مدرس، صحیح پکچر لگی ہوئی. طالب، رکیں یہ ذرا. بھی ٹھیک ہے. مدرس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروفیسر. اور یہاں پہ ذرا را کو غور سے دیکھیں. را کے اوپر ایک زبر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک شد بنی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ زبر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ زیر ہے. اگر یہ شد کے اوپر ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے ہیں مدرس، لیکن یہ شد کے نیچے ہے. اس کا مطلب ہے اصل میں جو زیر ہے وہ را کے نیچے ہے. اس کو ہم پڑھیں گے مدرس، پروفیسر. مدرس، معلم. طالبہ، شاگرد. طالبہ طبیبہ، لیڈی فیمیل ڈاکٹر. کے لیے استعمال کرتے ہیں. شاگردہ، جیسے طالبہ فیمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹ کے لیے. جی، شاگردہ. جی طبیبتن، لیڈی ڈاکٹر. سر اسے طبیبہ تین پڑھیں گے
تھا؟ ویسے ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں طبیبہ، اور اگر آپ اس طرح پڑھنا چاہیں تو پھر پڑھیں طبیبتن، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں طبیبہ۔ ٹھیک ہے۔ مہندس انجینئر، بھائی، پختہ، بہن، ٹھیک ہے، صدیق دوست، صدیقہ سہیلی، ٹھیک ہے، حاضہ وہ، حاذا یہ، یہ، حاضہ یہ، حضی یہ لڑکی، ہوا وہ، ہیا وہ لڑکی۔ ٹھیک ہے، مدرس اور طالبہ انٹرچینج ہوں گے، اسی طرح صدیقہ اور صدیق انٹرچینج ہوں گے، ٹھیک ہے، طبیبہ اور مہندس دونوں انٹرچینج ہوں گے، صحیح، حاضہ حاضی دونوں انٹرچینج۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ التدریب الاول، استمع ثم دع علامت صحیح فی المربع المناسب۔ استمع سنو، ثم پھر، دع لگاؤ، علامت صحیح ٹک کا نشان، فی میں، المربع ڈبہ، المناسب مناسب۔ وہ ہم سے کہہ رہے کہ پہلے سنو پھر ٹک کا نشان لگاؤ مناسب ڈبے کے اندر۔ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پیڑ ہے، 6 پیڑ ہیں تصویروں کے، تو ہر پیڑ میں 2 تصویریں ہوتی ہیں، تو ٹیچر یہ ہوتا ہے ایک تصویر کا نام بولتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس تصویر پہ ٹک لگا دیتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم حل تو نہیں کر سکتے یہاں پہ، خیر ہے بھی آسان۔ پھر تدریب الثانی، اشر الی صورت التی تسمع اسمها۔ اشر کا مطلب ہے اشارہ کریں، الی صورہ اس تصویر کی طرف، التی جو، تسمع جو آپ سنیں، تا سے میں پتہ چلتا ہے آپ، تسمع آپ سنیں، اسمها اس کا نام، اس تصویر کی طرف اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ استاد تصویر کا نام بولتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے بتاتا ہے یہ بھی تصویر ہے۔ کل اسم مشہورہ التی یشیر الیہا المدرس، وہ تصویر کا نام لیں جس کی طرف استاد اشارہ کرے۔ اگلے صفحے پہ چلیں، مفردات و اضافیہ۔ اضافیہ کو ہم اردو میں بھی اضافی کہتے ہیں، یعنی ایکسٹرا ووکیبلری، مزید ووکیبلری۔ الارض پریزنٹیشن ہوگی، انظر واسطہ میں واحد دیکھیں سنیں اور دہرائیں۔ گنتی لکھی ہوئی، آپ اس گنتی کو پڑھیں۔ واحد ایک، اثنان دو، سر یہ ثانی کہتے ہیں دو، جی، اسنان، ثانی بھی کہتے جی آسانی بھی کہتے ہیں، وہ سیکنڈ کو کہتے ہیں، 2 کو کہتے ہیں اسنان اور سیکنڈ کو کہتے ہیں الثانی۔ ہیں، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تدریب الاول، سل بین العدد والصورت المناسبہ۔ سل جوڑیں، بین العدد یعنی کہ نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے، عدد کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں۔ تو پہلی تصویر میں ایک کتاب ہے تو ہم اس کو جوڑیں گے واحد کے ساتھ۔ تو اگلی تصویر، واحد، اربعہ، ٹھیک ہے، ثلاثہ، اثنان، خمسہ۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تدریب الثانی، دوسری مشق، رتب الاعداد۔ رتب کا مطلب ہے ترتیب دیں، الاعداد ان نمبروں کو ترتیب دیں۔ تو آپ ترتیب سے بتا دیں بس کہ واحد پہلے ہوگا، 2 اسنان دوسرے پہ ہوگا، ثلاثہ، اربع، خمسہ، اس ترتیب سے ہم نے ان ڈبوں میں ان کو لکھنا ہے۔ تدریب الثالث، اشر الی العدد الذی تسمعہ، اس نمبر کی طرف اشارہ کریں، الذی جو، تسمعہ جو آپ سنیں۔ پھر تدریب الرابعہ، کل العدد المشار الیہ، اس عدد کا نام لیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کو بھی بس چھوڑ دیں۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پیج نمبر 32 پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
آج کے سبق سے کوئی سوال پوچھنے تو پوچھ لیں. کویشچن یہ تھا کہ اللہ زی اور اللہ تی ان میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ انگلش میں اگر ہم دیں وین سوری وچ وچ اور ڈیٹ، اس طرح یہ اس کا فرق ہے. اشل الذی which point toward the number which you hear. then وہ التی والا کدھر گیا؟ اوپر تھا، اس کا بھی یہ ہوگا point to the number that you hear. یہ ہے اللہ تی یشیر الیہ جی اشارہ کریں. جی پولیس مسورہ اس تصویر کی طرف. جو آپ سنیں. پولیس مسورہ یہ اسم نام، اس جی نام کی تصویر کی طرف اشارہ کریں جو یشیر الیہ المدرس، جو مدرس صاحب کو اشارہ کرنے کا کہیں. جی جی، وہ جس کا مدرس اشارہ کرے. یہ سوال اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، ان کے بس یہ ویسی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ بھی دیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ پیج نمبر 32 سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے سر پھر. آپ اپنا انٹروڈکشن دکھا. میرا نام سعد سلیم ہے اور اسلام آباد میں رہتا ہوں. بیک گراؤنڈ میرا مریض سے ہے. ٹھیک ہے پھر، یہاں سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم شروع